بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میری نظروں سے ایک کلپ گزرا، ایک بہت بڑی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری، ان کا ایک کلپ میری نظروں سے گزرا اور بہت بڑی بونگی انہوں نے ماری۔ بونگی یہ انہوں نے ماری کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں 2 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ نے عورت کے نام پہ رکھے ہیں۔ عورت کے نام پہ وہ صورتیں ہیں، ایک صورت مریم ہے اور ایک صورت النساء ہے۔ کہتے ہیں یہ عورت کے نام پہ یہ 2 صورتیں ہیں، باقی 112 بچتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 112 صورتیں کسی مرد کے نام پر نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ 112 صورتیں کسی مرد کے نام پر، کسی بھی مرد پہ کوئی صورت کا نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، مرد کے نام پر صورت کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے نام پہ صورت نازل کیوں نہیں کی۔ تو یہ بہت بڑی بونگی ہے، جس کو ابتدائی کلاس کا طالب علم، تھوڑی بہت ہی سوجھ بوجھ رکھنے والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، قرآن پاک کھول کر دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری صورتوں کے نام مردوں کے نام پر ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، چیک کر سکتے ہیں قرآن پاک کی صورتیں، آپ کھول کے قرآن پاک کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورت آل عمران ہے، قرآن پاک کے اندر سورہ یونس ہے، ہود ہے، یوسف ہے، اسی طرح ابراہیم ہے، لقمان ہے، محمد ہے، سورہ نوح ہے۔ 8 صورتیں ہیں یہ صورت جو میں نے گنوائی ہیں، یہ مردوں کے نام پر ہیں، اللہ کے نبیوں کے نام پر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے پیارے پیغمبروں کے نام پر یہ صورتیں ہیں۔ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صورتیں نبیوں کے نام پر ہیں، پیغمبروں کے نام پر ہیں۔ یہ کتنی بڑی بونگی ماری ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ تو آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں، دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب کی زبانی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی 100 صورتیں، ان میں 2 صورتیں عورت کو، خاتون کے نام پر نام رکھے گئے ہیں، ایک سورہ النساء اور ایک سورہ مریم۔ باقی رہ گئی 112 صورتوں میں ایک صورت بھی مرد کے نام پہ نہیں رکھی گئی۔ 114 صورتوں میں ایک صورت بھی مرد کے نام پہ نہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر صاحب کا کلپ جو آپ نے سنا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہو، آپ بجائے ان شخصیات پر انحصار کرنے کے، 100% اعتماد کرنے کے، آپ قرآن پاک کی طرف رجوع کریں۔ جو بھی آپ کو کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، کوئی بات بیان کی جاتی ہے، تو آپ کا حق ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس مسئلے کو قرآن پاک کے ساتھ ملائیں، حدیث رسول کے ساتھ ملائیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں لوگوں نے، مولویوں نے گھڑ کر امت کو سنائے ہیں، جن کے کوئی سر پاؤں نہیں ہیں، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ان کو عوام کے اندر اتنی شہرت ملی ہوئی ہے ان مسائل کو کہ لوگ ان کو دین سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دعوت فکر ہے کہ ہم جو بھی مسئلہ سنیں، جو بھی عمل کسی سے سنیں، جو بات بھی سنیں، ہم اس سے حوالہ طلب کریں اور قرآن پاک سے وہ ڈھونڈیں، حدیث رسول سے ڈھونڈیں۔ تب جب ہماری تسلی ہو جائے تو اس بات پہ عمل کریں، کیونکہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، حدیث رسول سے ہو، قرآن پاک سے ہو، تب جا کر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ ثابت نہیں ہے تو جتنا مرضی وہ شہرت رکھنے والا ہو، ساری دنیا اس کو کرنے والی ہو، سارے لوگ اس کے پابند ہو، پورا پاکستان اس عمل کو کرنے والا ہو، تو جب وہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔